السلام علیکم۔ تکافل پلانز کیا ہیں، ہم بیسکس اور پھر اس کی ڈیٹیلز کو اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تھوڑی یہ ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، بٹ یہ ایک ٹریننگ کا کام بھی کرے گی اور لرننگ کا کام بھی کرے گی اگر آپ پالیسی کو باقاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تکافل بیسیکلی لفظ کفالت سے نکلا ہے، اور کفالت کے معنی پالنے کے ہیں۔ اسٹیٹ لائف بیسیکلی آپ کو اور ہمیں یہ آپشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہم تکافل کا پلان لینے کے بعد اس ذہنی پرسکون حالت میں، کیفیت میں چلے جائیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے تکافل پلان لیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی ایمرجنسی، کوئی ایسا مسئلہ پریشانی آتا ہے، چاہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے، ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمارے ریٹائرمنٹ کے پلانز ہیں، یا ہم نے حج عمرہ کرنا ہے، یا ہم نے گھر بنانا ہے، اس کے اوپر جو آنے والی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور اللہ نہ کرے ہم نہ بھی ہوئے تو یہ ہماری ضرورتیں تکافل فنڈ سے پوری ہو جائیں گی۔ تکافل سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ بیسیکلی تکافل کے سٹارٹ ہونے کے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تکافل کا پلان ہے، پالیسی ہے، وہ ہمیں یہ مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی انکم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنا سیونگ کو لے کر انویسٹ کریں اسٹیٹ لائف کے ساتھ۔ میں اور آپ اپنی انکم کے مطابق اپنے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں، اور ہمارے اخراجات روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور ہماری انکم اس طرح گرو نہیں کر رہی، اور آنے والے ٹائم میں ہمیں جو بہت زیادہ ایکسپینسز ہوں گے، بہت زیادہ ضروریات ہوں گی، اس کو لے کر ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ انکم میں سے، اپنی منتھلی انکم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کے، یعنی ہمارے لیے تو وہ سیونگ ہے، لیکن جب یہ پیسہ اسٹیٹ لائف کے پاس جائے گا تو اسٹیٹ لائف میں اس وقت 8 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت کلائنٹس ہیں، تو اسٹیٹ لائف کے پاس جب یہ پیسہ جاتا ہے تو آپ کو اور ہمارا ایک چھوٹا پیسہ جب بڑے فنڈ میں جاتا ہے تو اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسٹیٹ لائف اس پیسے سے مختلف کاروبار کرتا ہے، مختلف بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، اور ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے اپنے کاروبار کو کلوز کرنے کے بعد کہ اسٹیٹ لائف نے اس سال مارکیٹ میں اتنا پیسہ انویسٹ کیا، اتنا ایسے پروفٹ ہوا، اتنا ایسے لاس ہوا، اور خالص منافع یہ ہے۔ آپ نے چونکہ ہمیں سال کے اتنے پیسے انویسٹ کیے تھے، تو آپ کی پالیسی کے ساتھ اس سال یہ پروفٹ ایڈ آن ہو گیا ہے۔ تو ہر سال کی طرح آپ سالانہ قسط دیتے ہیں۔ کم سے کم ہمارا جو تکافل پلان ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے۔ 10 سال یعنی کہ سالانہ قسط آپ پے کرتے ہیں، اور ہر سال ہم آپ کو آپ کے پیسے پلس آپ کے پیسے کے ساتھ جو بونس، جو پروفٹ لگا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور 10 سال کے بعد آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں۔ ذرا اچھا پلان جو ہو 20 سال کا پلان ہوتا ہے، 20 سال کی پالیسی ہوتی ہے۔ ہر وہ پاکستانی مرد اور خاتون جن کی ایج عمر 18 سال سے لے کر 65 سال تک ہے، وہ ہم سے یہ پلان لے سکتے ہیں۔ وہ ہم سے یہ پالیسی اپنے بچوں کے لیے لینا چاہیں، یعنی کہ ان کی اعلیٰ تعلیم، ان کی شادیوں کے حوالے سے، یا ان کو کاروبار سیٹ کر کے دینا ہے، ان کے حوالے سے پلان کر کے لینا چاہیں تو ہم سے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ امپلائی ہیں، وہ اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کر پریشان ہے، تو ہم سے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پینشن پلان بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کل ملنے والی پینشن کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں جب میں ریٹائر ہوں، تو ایک مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک پینشن یہاں سے ملے، تو وہ بھی ہم سے پلان لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے آپ پلان لے سکتے ہیں، ہم تکافل کا پلان لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف اور ڈائیگرامز میں جہاں پہ ہمیں آنے والے ٹائم میں مختلف موقعوں پہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ پلان لے سکتے ہیں۔ تکافل یا انشورنس پلان کا ایک تو یہ بینیفٹ ہے کہ ہم ایک بڑے فنڈ کے ساتھ ایڈ آن ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں اس کا ریٹرن ملتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کا بینیفٹ ہے، جو اس کا میجر بینیفٹ ہے، پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اور ہم تکافل پلان یا انشورنس پلان جب لیتے ہیں اور اپنے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں 10 سال کا، 15 سال کا یا 20 سال کا پلان لیتے ہیں، میں اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں، یعنی کہ 1 لاکھ روپے اگر ہمیں کلائنٹ دے رہے ہیں، یا ہم پلان 1 لاکھ کا لے رہے ہیں اور 20 سالوں کا پلان لے رہے ہیں، تو یعنی ہم نے یہ کمٹ کیا کہ ہم 20 لاکھ روپیہ اسٹیٹ لائف تکافل کو اگلے 20 سالوں میں دیں گے، تو ہمیں اس کے اوپر ادارہ 20 لاکھ روپے کی کوریج دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، میجر بینیفٹ جیسے بات کر رہا تھا، کہ اللہ نہ کرے ایک قسط ہمیں کلائنٹ نے دی، یا ہم نے دی، یا کوئی ہمارا کلائنٹ دے رہا ہے، اور ان کی 1 سال کے بعد ہی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کی فیملی کو جو کمیٹڈ اماؤنٹ تھی یعنی 20 لاکھ کی، تو ہم 20 لاکھ روپے ادارہ فیملی کو پے کرتا ہے ڈیتھ کلیم کی مد میں۔ یہ کہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 20 لاکھ روپے فوراً پے کرتا ہے، پلس اس کے ساتھ اگر کوئی رائڈرز لگے ہیں تو رائڈرز کے بینیفٹس بھی علیحدہ ملتے ہیں۔ رائڈرز کے حوالے سے الگ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب جو
بات کی جائے کہ اسٹیٹ لائف کے جو ریٹرنز ہیں یا جو اس کے بینیفٹس ہیں جو ڈیتھ کلیم کے اوپر ملتے ہیں، اس کے حوالے سے الگ ویڈیو موجود ہے جس میں انویسٹمنٹ اور وقف فنڈ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. ہماری اور آپ کی جو پہلی قسط جاتی ہے یا دوسری جاتی ہے یا آن ورڈ جتنی قسطیں جاتی ہیں، کچھ حصہ ہمارا وقف فنڈ میں جاتا ہے، کچھ انویسٹمنٹ فنڈ میں جاتا ہے، اور وہاں دونوں سے بینیفٹس ملتے ہیں. آپ یہ الگ سے ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. اب بات کریں کہ ہمارا تکافل یا انشورنس پلان کم سے کم کتنے پیسوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہمارا جو کم سے کم انشورنس پلان ہے وہ سالانہ 15,000 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. سالانہ 15,000 روپے دے کے ہمارا کلائنٹ ہم سے پلان لے سکتے ہیں. اسی طرح یہ ان لمیٹڈ ہے، جتنا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں یا ہم دینا چاہیں. ہمارا جو کلائنٹ ہے آج کی دور کی بات کروں، 2024 جنوری کی بات کروں، تو اس وقت 1,00,000 روپے یا اس سے زیادہ کا سالانہ پلان ہم سے کلائنٹ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 20 لاکھ روپے کی کوریج آج کے دور کے مطابق تھوڑا سا ایسی ہے جو ریزنیبل ہے. میکسیمم دیکھا جائے تو ہمارے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ اور 5 لاکھ کے کلائنٹس بھی ہیں جو ہم سے پلان لے رہے ہیں، اور جو زیادہ شعور رکھنے والے کلائنٹس ہیں وہ اپنی میکسیمم اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. تکافل یا انشورنس پلان کا جو بینیفٹس ہم نے ڈسکس کیے ان کو کنکلوژن کی طرف لے کے آتے ہیں اس ویڈیو میں، کہ ایک تو میجر بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اللہ نہ کرے دنیا میں نہ بھی رہیں، ہمارا کلائنٹ دنیا میں نہ بھی رہے، تو ان کو وقف فنڈ سے ایک اچھی اماؤنٹ ان کی فیملی کو دی جاتی ہے. اس کی افادیت کا اگر کسی سے پوچھنا ہے تو کسی بیوہ سے جا کے پوچھیں کہ آپ کے خاوند جب موجود تھے تو ان کی لائف آپ کی لائف کیسی تھی، اور اب وہ نہیں ہے تو آپ کی لائف کیسی ہے، آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں. تو یہ تکافل یا انشورنس پلان آپ کے پیچھے رہ جانے والے ان عزیزوں کے لیے بہت زبردست ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے، کسی وقت کچھ بھی پتہ نہیں کون کسی وقت جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے اس طرح کے فیصلے لیے ہوں، ہمارے کلائنٹ نے لیے ہوں، یا ہم نے اچھی وکالت کی ہو تاکہ ہمارا پلان ہمارا کلائنٹ لے سکے، تاکہ اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال میں ہم ان کے کام آ سکیں. ایک تو میجر بینیفٹ یہ ہے کہ ہم رسک کور یعنی ڈیتھ کلیم ڈیتھ کور دیتے ہیں، فیملی کو بینیفٹ دیتے ہیں. سیکنڈ جو بینیفٹ دیتے ہیں وہ ریٹرن کی صورت میں دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اور ہمارا پیسہ مختلف بزنس میں انویسٹ ہوتا ہے تو ہم 10 سال کے بعد ایک اچھے اثاثے کے مالک بن سکتے ہیں. آج کی ویلیوز کے مطابق آپ کی اور میرے 1,00,000 2,00,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن جب یہ کروڑوں کے ساتھ جا کے لگے گا، اربوں کے ساتھ جا کے لگے گا، تو اس کے اوپر اچھے ریٹرنز بنیں گے، کیونکہ بزنس ہمیشہ اچھے ریٹرن ہی لاتا ہے. تو ایز اے ہول تکافل انشورنس پلان جو ہے یہ کمپوز پلان ہے جو آپ اور ہماری زندگی کی صورت میں بھی ہمیں کام آتا ہے، اور اللہ نہ کرے ہم دنیا میں نہ بھی رہیں تو ہماری فیملی کے لیے یہ سپورٹیج ہوتی ہے. اس سارے پلان کی ضمانت گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک الگ ویڈیو موجود ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کو گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ لائف چونکہ ایک ہیوج کارپوریشن ہے تو اس کے بینیفٹس اس کے ریٹرن دوسروں سے بہت اچھے ہیں. اس طرح آن لائن بہت سارے فراڈ اسکیمس چل رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اس ادارے کی طرف آنا چاہیے، اسٹیٹ لائف کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بزنس نیٹ ورک ہے، جہاں پہ ہم آپ کو یا ہمیں ادارہ یہ آپشن دے رہا ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بنیں اور اپنی ایک اسمال انویسٹمنٹ کے اوپر ایک ہیوج ریٹرنز لیں انشاءاللہ. اٹس نعیم امان خاکی سائننگ آف. اللہ حافظ.